کتنی پاگل قوم ہے، دیکھو آپ، مینٹلی ریٹائرڈ قوم، نبی ان پڑھ ہے بول رہی. بھائی میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں بول رہا ہوں آپ سے، ایسا نہیں ہے 100 سال پہلے بولے وہ کتاباں بند ہو گئے مول صاحب آپ کہیں کو کھول لے کے بیٹھے آپ، ایسا نہیں ہے. روزانہ عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، فجر کے بعد بیٹھ کے پڑھ رہے سو، کتاب میں لکھا ہوا ہے بھائی. باب کا نام بول رہا ہوں، باب دعوت و تبلیغ، آیت نمبر بول رہا ہوں، دوسرے نمبر پہ جو آیت لکھے انہوں نے اس باب میں، اس کے ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہے نبی کو ان پڑھ لکھے، نعوذ باللہ. ارے میں پوچھا، ارے پیارے بے وقوف، ان پڑھ بچی ملی تو کوئی بیوی بنانے تیار نہیں ہے، ان پڑھ بچہ ملا تو کوئی شوہر بنانے تیار نہیں ہے، تو ان پڑھ کو نبی کیسا بناتا رہے ہولے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ارے کیسا بولتے ہیں؟ ارے نبی ان پڑھ ہے. میں بولا اگر تیرا نبی ان پڑھ ہے تو پھر ان پڑھ کا کلمہ کہیں کو پڑھ رہا رہے ہولے؟ کسی پڑھے لکھے کا کلمہ پڑھ لے. ہم تو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کا دنیا میں کوئی استاذ، مگر اس کا استاذ اس کو سکھانے والا اس کا رب ہے. پوچھنے والے نے سوال کیا کیا حضور پڑھنا جانتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا نہیں، حضور ان پڑھ ہے. نعوذ باللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جواب دیا حضور ان پڑھ ہے. حتیٰ کہ یہ لوگ یہ جو روزانہ کتاب کھول کے عصر کے بعد، فجر کے بعد جو پڑھتے دیکھیے مسجدوں میں بیٹھ کے، اس کتاب میں دعوت و تبلیغ کا ایک باب ہے. اس باب میں دوسرے نمبر پر ایک آیت لکھی ہوئی ہے. اس آیت کے ترجمے میں انہوں نے یہ لکھا، ہم نے عرب کے انہی ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ کو نبی بنایا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مطلب یہ نبی کو ان پڑھ کہہ رہے ہیں، ان کی نظر میں نبی پڑھے لکھے نہیں ہے. تو ہم نے پوچھا بھائی اتنی بڑی داڑھی اور اتنا خطرناک ترجمہ، اتنے بھیانک باتاں اور اتنا ڈینجر ترجمہ، اگر یہ قصہ کیا ہے؟ بولے مولانا آپ ہی بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استاذ کون ہے؟ ہم نے کہا واہ ویری گڈ، حضور کا کوئی استاذ تجھے ظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے تو کہہ رہا ہے کہ حضور نعوذ باللہ ان پڑھ ہے. پھر اس نے سوال کیا، مولانا حضور کیا لکھنا پڑھنا جانتے تھے؟ لکھنا جانتے تھے. تو ہم نے کہا بھائی حضور نہیں لکھے تو کیا تو اس کا مطلب یہ نکال رہا ہے کہ حضور لکھنا نہیں جانتے تھے؟ بولے جی ہاں مولانا، حضور لکھتے نہیں تھے، حضور نے لکھا نہیں ہے، حضور پڑھنا نہیں جانتے تھے کیونکہ حضور کا کوئی استاذ نہیں ہے. اسی لیے نعوذ باللہ انہوں نے قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا کہ ہم نے عرب کے انہی ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ کو نبی بنایا. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، ذرا غور کرنے والی بات ہے. ہم نے پوچھا اچھا تیری نظر میں نبی ان پڑھ ہے؟ تیری نظر میں نبی، ذرا بولو، تیری مطلب بازو والے جی، تم نہ ٹینشن رکھو لو. بازو والوں کی نظر میں نبی نعوذ باللہ ان پڑھ ہے، علم نہیں رکھتے. لیکن ذرا غور کیجئے گا، ہم نے پوچھا یہ کون ہے؟ بولے عالم صاحب. یہ جو جمعہ کے دن ممبر پہ کھڑ کے خطبہ دے رہے ہیں، بولے یہ کون ہے؟ بولے عالم صاحب. ویری گڈ. یہ جو مدرسے میں بیٹھ کے بخاری پڑھا رہا ہے، ترمذی پڑھا رہا ہے، تفسیر نصفی پڑھا رہا ہے، یہ جو سراجی پڑھا رہا ہے، یہ جو عربی ادب پڑھا رہا ہے، یہ جو نور الانوار پڑھا رہا ہے، یہ کون ہے؟ بولے عالم صاحب. ہم نے بولا واہ، 1400 سال پہلے جو نبی آیا وہ ان پڑھ، 1400 سال کے بعد جو مولوی چندے کا کھا رہا وہ عالم. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. غور کر رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ جب کسی کو گمراہ کرنا چاہتا،
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا، اللہ ان کی سماعت اور بصارت پہ مہر لگا دیتا. وہ سن تو سکتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے. وہ دیکھ تو سکتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے. وہ جان تو سکتے ہیں، قبول نہیں کر سکتے. تو ہوا کیا؟ نبی کو ان پڑھ کہنے والی قوم اپنے مولویوں کو مولانا کہہ رہی ہے، علامہ کہہ رہی ہے، مفتی صاحب کہہ رہی ہے، حضرت جی کہہ رہی ہے، اور عالم صاحب کہہ رہی ہے. ہم نے کہا جاہل تو عالم ہے؟ بولے ہاں ہاں میں عالم ہوں. ہم نے پوچھا تو کیسے عالم ہے؟ کیا تو نے بایولوجی پڑھا؟ بولے نہیں نہیں. کیا تو نے زیالوجی پڑھا؟ بولے نہیں. کیا تو میتھمیٹیشن ہے؟ جواب ملا نہیں. کیا تو جو ہے دنیا کا علم جانتا ہے؟ بولے نہیں. ہم نے پوچھا جاہل پھر تجھے عالم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جواب دیا اس لیے کہ میں تفسیر پڑھا ہوا ہوں، میں نے قرآن کے کئی تفاسیر پڑھے ہیں، میں نے فقہ امام اعظم کو پڑھا ہے، میں نے فقہ امام شافعی کو پڑھا ہے. بولا بازو والا کہ میں نے فقہ امام احمد بن حنبل کو پڑھا ہے، میں نے فقہ حضرت امام مالک کو پڑھا ہے. ہم نے پوچھا اور کیا پڑھا؟ بولے ہم نے سراجی پڑھا، ہم نے منطق پڑھا، ہم نے فلسفہ پڑھا، ہم نے عربی ادب پڑھا. ہم نے پوچھا اور کیا پڑھا؟ تو جواب دیا ہم نے حدیث پڑھا. کیا پڑھا؟ ذرا زور سے بولو، اور ذرا زور سے. حدیث پڑھا. پیلا دکھا تو غلط نہیں سمجھنا. مولانا کچھ خیال نہ کر، صرف ہاتھ میں پکڑے بس. نہیں لوگ ہیں بھائی، کچھ بھی فتویٰ لگا دیں گے تو ڈر لگتا ہے. تو سنو، ہم نے پوچھا تو نے کیا پڑھا؟ بولے حدیث پڑھا. بولا جی ہاں حدیث پڑھا. میں بولا تفسیر، منطق، فلسفہ، ادب، فقہ بازو رکھ، بات حدیث پہ کریں گے. حدیث بولتے کسے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. بولے حدیث اس کو بولتے ہیں جو نبی نے کہا ہو. سبحان اللہ. اور حدیث پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا، چاہے وہ شیعوں کی کیٹیگری میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ اہل سنت کی کیٹیگری میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ تبلیغی جماعت کی کیٹیگری میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ اہل حدیث کی صفوں میں کیوں نہ ہو. جب تک کوئی حدیث نہ پڑھے اس وقت تک کوئی عالم، زور سے بولو، نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا تم نے کیا پڑھا؟ حدیث پڑھا. بولے حدیث بولتے کس کو ہے؟ تو جواب ملا جو نبی کہہ دے وہ حدیث، جو نبی کہہ دے وہ حدیث. ہم نے کہا ویری گڈ. اور کس کو کہتے ہیں؟ جواب ملا جو نبی کرے، نبی کا عمل، نبی کا فعل، نبی کے حرکات و سکنات، نبی جو کچھ حرکات کرے، نبی کا ہر عمل حدیث، نبی کا اٹھنا حدیث، نبی کا بیٹھنا حدیث، نبی کا چلنا حدیث، نبی کا لیٹنا حدیث، نبی کا کہنا حدیث، نبی کا کھانا حدیث، نبی کا سونا حدیث، نبی جو کرے وہ حدیث. اب تیسری بات سنو، حدیث کی اور ایک قسم ہے. میرے نبی خاموش ہے، نبی نے کچھ نہیں کیا، بس خاموش بیٹھے ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق نبی کے سامنے کچھ کام کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں. نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کو کام کرتا ہوا دیکھا یا کسی صحابی کو دیکھا اور نبی نے منع نہیں کیا، خاموش رہے، تو میرے نبی کی خاموشی پر صحابی کا عمل حدیث. کیونکہ میرا نبی خاموش تھا تو نبی کی خاموشی حدیث، نبی کا کہنا حدیث، نبی کا کرنا حدیث.
اور اس کو اگر کوئی پڑھ لے، نبی کے کہنے کو کوئی پڑھ لے تو وہ عالم کہلاتا ہے، نبی کے کوئی کرنے کو پڑھ لے وہ عالم کہلاتا ہے، نبی کے خاموش بیٹھنے کو پڑھ لے عالم کہلاتا ہے۔ تو ہم نے کہا رے نادانو، نبی کے قول کو پڑھ کے تو عالم ہوا تو قول کہنے والے کی عالم کا نسبت کا عالم کیا ہوگا؟ نبی کے عمل کو پڑھ کے تو عالم ہوا تو عمل کرنے والی ذات کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ نبی کی خاموشی کو پڑھ لیا تو عالم ہو گیا، نبی کے قول کو جمع کر لے تو وہ امام بخاری ہو گئے، نبی کے حرکات و سکنات کو جمع کر لیے وہ امام مسلم ہو گئے، نبی کے اقوال و افعال کو جمع کر لیے وہ امام ترمذی ہو گئے۔ ارے جو ان کے قول کی خدمت کر لے وہ امیر المومنین فی الحدیث ہوتا ہے، وہ ساری کائنات کے مومنوں کا امیر ہوتا ہے۔ قول کا یہ عالم ہے تو ذات اقدس کا عالم کیا ہوگا؟ ذات اقدس کا عالم کیا ہوگا؟ جو قوم کہتی ہے نبی ان پڑھ ہے تو اس سے کیا پتا چلا معلوم؟ اللہ کہہ رہا ہے سوال ان سے کرو جو اہل ذکر ہیں۔ تم اگر ان سے سوال کرو گے داڑیاں دیکھ کے جبے دیکھ کے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب ایک نکتہ آپ لوگوں کے لیے اگر سمجھ میں آ گیا تو قبول کر لو، ورنہ یہ اسٹیج والوں کے لیے، یہ علماء کرام کے لیے، ہماری برادری کی بات ہے۔ سنو، اگر سمجھ میں آگا تو رکھ لو، گھر کو لے جاؤ۔ اب سنو کان کھول کر، قسم رب ذوالجلال کی میرا نبی عالم نہیں ہے۔ ہیبت نہ کہو، ٹینشن نہ کرو، اپن ہے تک آپ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم میرا نبی عالم نہیں ہے، میرا نبی علم ہے۔ میرا نبی، جو میرے نبی کو پڑھ لے وہ عالم ہوتا ہے۔ بھائی دیکھو، ایک ہوتا ہے استاذ اور ایک ہوتا ہے شاگرد۔ جو استاذ کی صحبت میں بیٹھ جائے وہ شاگرد ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرا نبی علم ہے، جو میرے نبی کو پڑھ لے، میرے نبی کو سمجھ لے، اور اگر جو پڑھ لے تو وہ علی المرتضی ہو جاتا ہے، جو سمجھ لے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہو جاتا ہے، جو تحقیق کر لے وہ امام بخاری ہو جاتا ہے، جو اس کی ذات میں گم ہو جائے وہ غوث اعظم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو ایسی شان والا بنایا۔ میرا نبی علم ہے، اسی لیے میرے آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں یہ علم ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آقا خود کہتے ہیں انا مدینۃ العلم۔ میرے نبی کہتے ہیں میں علم کا شہر ہوں۔ میں عالم ہوں نہیں بولے حضور، میں علم ہوں، علم، میں وہ سمندر علم ہوں جو جتنا غوطہ زن ہوتا جائے گا وہ اتنے بڑے درجے کا عالم بنتا چلا جائے گا۔ جو جتنا ڈوب جائے گا، مولا کائنات جتنا ڈوبے شاید ہی کوئی ڈوبا ہوگا۔ مولا علی المرتضی ارشاد فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کر دوں تو اتنے صفحات اتنے صفحات اتنے صفحات پر ہو جائیں گے، بھر جائیں گے، کہ اگر ان صفحات کو جس پر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، ان صفحات کو اگر 7 اونٹوں پر ڈالا جائے تو وہ صفحات کے وزن سے وہ اونٹ بیٹھ جائیں گے، مگر وہ تفسیر ختم نہیں ہو پائے گی۔ اللہ اکبر۔ صحبت میں بیٹھنے والے علی کے علم کا یہ عالم ہے، تو جس نے بٹھا کر آنکھوں سے پلایا اس ذات اقدس کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ باب کا یہ حال ہے تو شہر کا حال کیا ہوگا؟
بات سمجھ میں آئی؟